برکات رمضان، برکات رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی رمضان المبارک کی ایسی معطر اور مقدس ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے اور بندوں کو عطا کرنے کے لیے خود اللہ خالق و مالک کائنات عرش بریں سے آسمان دنیا پر مستوی ہو چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی آپ کو برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا بڑا ہی ٹاپک اہم اور مبارک ہے، توحید کا مفہوم اور اس کے تقاضے۔ ناظرین، توحید اسلام کی بنیاد ہے اور ایمان کی اساس ہے۔ توحید ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی حاکمیت اور بے نیازی کا درس دیتی ہے۔ توحید صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام نہیں، بلکہ عملی تقاضے بھی ہیں اس کے کچھ۔ عملی تقاضے کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، توحید کہتے کسے ہیں، اس کا ہماری عبادات میں کیا تعلق ہے، یہ سب کچھ آج کی اس بابرکت ٹرانسمیشن میں جانیں گے۔ گیسٹ کی طرف لے جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنے UAN نمبر دہرا دیتا ہوں، 04211170000، جس پر آپ کالز کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200، جس پر آپ میسج کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے مستقل مہمان مفتی بھی ہیں، مصنف، عالم دین، فضیلت الشیخ مولانا مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب حفظہ اللہ۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے گیسٹ معروف عالم دین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ کے امیر ہیں، فضیلت الشیخ محترم قاری شفیق الرحمن علوی حفظہ اللہ۔ آپ انہیں اکثر پیغام ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ وہ آج ہماری اس سحر ٹرانسمیشن میں موجود ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ، وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیر و اللہ کا عافیت سے ہیں؟ احسان، الحمدللہ۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ وإياكم۔ اپنی گفتگو کا آغاز ہم آج آپ سے کرنا چاہیں گے۔ فرمائیے گا کہ ذات باری تعالیٰ کا تعارف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان بابرکت لمحات اور ان بڑی ہی پرنور گھڑیوں میں مجھے یہاں مدعو کیا۔ اللہ رب العالمین کی پہچان اور اس کی معرفت، یہ ایک انسان کی سب سے بڑی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے ایک تو پوری کائنات میں بے شمار نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں، اور بے شک وہ ایسی عظیم نشانیاں ہیں کہ ان کا انکار ایک عقلمند انسان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ مالک الملک نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی حقیقی پہچان بھی کروائی، اور اللہ تعالیٰ کے جو بندوں کے اوپر حقوق ہیں ان سے بھی روشناس کرایا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو، اپنے خالق و مالک کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اسے پہچاننا چاہیے، اور پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹتے ہیں۔ اللہ مالک الملک کی پہچان یہ ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، جیسے قرآن میں ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اور اپنے پوری ظاہر و باطن کو
اس دین کے لیے سیدھا کر لو، اپنے جو بالکل حنیف ہو کے اس کی طرف اپنے آپ کو پھیر لو، اور یہ وہ فطرت ہے اس کے اوپر قائم ہو جاؤ جس کے اوپر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی تخلیق کو بدلا نہیں جا سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اس کائنات کا یوں سمجھے پورا نظام وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی عبادت اور اس کی پہچان سے ہی یہ چل رہا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے اب انسان کے وجود کے اندر بھی بے شمار نشانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ انسان اگر اپنی تخلیق پہ غور کرے تو اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ جیسے قرآن مجید میں ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ کہ جس نے تمہیں جب تمہارے اندر جان آئی اس چھوٹے سے جسم کے اندر، جب تم ماں کی کھوک میں ابھی جو ہے پل رہے تھے، پنپ رہے تھے، تو اللہ نے وہیں تمہیں روزی پہنچانا شروع کر دی، اور جب تم دنیا میں آئے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے روزی تمہارے لیے وافر جو ہے پھیلا دی، اور پھر وہ تمہیں مارے گا جب اس کی مرضی ہوگی، جتنی اس نے تمہیں دنیا میں زندہ رکھنا ہے، پھر تمہیں اپنے پاس بلائے گا۔ تو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا۔ اس طرح ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ اے انسانوں، تمہارے اوپر جو اللہ کی بے بہا نعمتیں ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے جو آسمانوں سے یا زمین سے تمہیں روزی پہنچا سکے؟ روزی کا یوں سمجھے کہ ایک دانہ بھی تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، کوئی پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ تو تم جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر تم کدھر جا رہے ہو؟ اور ایک اور، چونکہ یہ بہت ہی وہ موقع ہے، ایمان پرور موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے رات کے پچھلے پہر آرام کر کے، تو سب سے پہلے تو آپ اپنی آنکھوں سے نیند جھاڑتے اور ایک دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یعنی انسان سوتے وقت بھی اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنے اللہ کو یاد کر کے سو، اور جب اٹھیں تو سب سے پہلے اس اللہ کی تعریف بجا لائیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، اس کے بعد کہ اس نے ہمیں موت کی وادی میں نیند میں لے گیا، اور ہم ایک قسم کے یعنی مرے ہوئے تھے، پھر اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ اور اسی طرح ایک دن آئے گا کہ جب ہم اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جائیں گے تو پھر قیامت کے دن اسی کے پاس اٹھ کے جانا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اللہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات اٹھے اور بے بہا آپ رو رہے تھے، اور تو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ویل لمن قرأها، تباہی اور بربادی ہے اس انسان کے لیے جو ان آیتوں کو پڑھتا ہے لیکن پھر ان سے سبق اور عبرت حاصل نہیں کرتا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے مسلسل عدلنے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بے بہا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ یہ آیات نبی علیہ السلام روزانہ سحری کے ٹائم پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے عبادت کرنا شروع ہوا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت مفصل آپ نے گفتگو فرمائی۔ محترم پیارے فاروقی صاحب، ہمارے مفتی صاحب، فرمائیے گا وجود باری تعالیٰ کے آفاقی اور عقلی دلائل، اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتلائیے گا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی جو پہچان اور معرفت ہے وہ عقلی طور پر اس کائنات میں پھیلے نظام سے بھی، اور ہمارے جسم و جان سے بھی، اور ہر ایک چیز سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، اس کو باقاعدہ طور پہ ایک وجود بخشنے والی ذات موجود ہے۔ تو یہ کائنات جو ہے یہ خود سے وجود میں کیسے آ گئی؟ ہر کوئی اپنے ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، ستارے، سیارے،
پھر چاند، سورج، یہ زمین، اس کا گھومنا، اس پہ مختلف موسم کا آنا جانا، دن رات، اس میں لمحے لمحے کی تبدیلی، یہ سب کچھ بتاتی ہے کہ اس کائنات کو ایک بہترین منتظم وہ چلا رہا ہے، سبحان اللہ۔ جس میں کبھی کوئی ایسا کلیش نہیں آیا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہی کوئی سفر کر رہا ہو، کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اب فضا میں تیر رہا ہے، جو نظام فلکیات ہے اس کے پیش نظر۔ اب تو اس کائنات اور اس کی وسعتوں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِيَدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اس کو اپنی قوت سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ اب وہ وسعت پذیری جو ہے سائنس نے بھی پروف کی کہ ایک نظام جو ہے نا مسلسل بڑھ رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، علامتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ عقلاً انسان کے اندر کہ جس کے اندر جو صلاحیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا فرعون کے سامنے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق دی ہے، ایک اس کا وجود ہے، ایک اس کا جو ہے نا جسم کا خاص رنگ ہے، روپ ہے اس کے مطابق، اور پھر اس کو رہنمائی بھی دی ہے، اور ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، اسی کی تخلیق ہے۔ اور عقل یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک پودا وہ ایک ہی زمین سے اگ رہا ہے، اس کی کچھ اور خوشبو ہے، کچھ اور رنگ ہے، کچھ اور تاثیر ہے، اسی زمین سے ایک اور اگ رہا ہے، اس کی کوئی اور مٹھاس ہے، کچھ اور ذائقہ ہے، کچھ اور، تو یہ سب کچھ اللہ کائنات، اللہ مالک ارض و سما کا یہ بنایا ہوا ہے۔ اور وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے اندر یہ مختلف قسم کے جو ٹکڑے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ خود سے وجود میں نہیں آ رہے۔ اور اسی طرح یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے، یہ ہمیں ایک ایک چیز اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خود سے وجود میں نہیں آیا۔ جیسا کہ معروف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ کہنے لگے کہ لیٹ ہو گئے، مناظرہ تھا ان کا کسی سے، تو وہ خود ہی جان بوجھ کے، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ایسا ہوا کہ میں وہ کھڑا تھا، انتظار کر رہا تھا، کوئی کشتی نہیں تھی، پھر اچانک ایسے آیا ایک وہ درخت کٹا، پھر خود ہی وہ کشتی بنی، پھر میں اس پہ بیٹھ گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی تو پوری وسیع کائنات کیسے خود سے وجود میں آ سکتی ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب دیکھیے ہمارا عارضی پن، کہ ہمارا جو ہے نا کوئی بھی ادھر قرار نہیں ہے، ہر کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو کوئی بھیجنے والا بھی ہے اور کوئی واپس بلانے والا بھی ہے۔ کیونکہ دیکھیے ایک بندہ بالکل صحت مند ہے، وہ ہم سے چلا جاتا ہے، ایک بیمار ہے وہ یہاں پہ رہتا ہے، وہ کئی سال اس کو گزر جاتے ہیں، تو کیا مطلب کہ کوئی ہے جو ان کو واپس بلانے والا ہے؟ نہیں تو جو صحت مند ہے اس کو فوت نہیں ہونا چاہیے، جو بیمار ہے اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، لیکن اس کے الٹ ہم نے دیکھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہے کہ کوئی ہے جو لے جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بچاتا بھی ہے، جس کی موت ابھی نہیں لکھی ہوتی اس کو کیسے بچا لیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور یہ سب کچھ یہ دلائل ہمیں بتاتے ہیں، وجود باری تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اس کا وجود۔ پھر اس کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی امن سے ہے، کوئی عدل کر رہا ہے، کوئی نیکی میں آگے ہے، کوئی برائی میں آگے ہے، تو اب یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، اگر ان کو ایک جیسی ہی آخرت ملے یا ایک جیسے ہی ان کا انجام ہو، یا ان سے پوچھا نہ جائے اور جو اچھے لوگ ہیں انہیں جزا نہ دی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کائنات کے وجود کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور وہ ہر ایک کو اس کی سزا اور جزا سے دوچار کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل ہیں، اور اس کی معرفت اور اس کی پہچان اس سے ہوتی ہے۔ بہت خوب۔ شیخ محترم فرمائیے گا توحید کا سہل اور آسان مفہوم کیا ہے، اور توحید ہمارے لیے کس قدر اہم ہے؟ توحید کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ کسی کو یکتا ماننا، ایک ماننا۔ تو شریعت کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کو اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی صفات کے لحاظ سے،
اپنے افعال اور اختیارات کے لحاظ سے، اسماء و صفات کے لحاظ سے، اور عبادت کے طور پہ اس کو یکتا ماننا کہ ان ساری کی ساری یہ جو خاصیتیں یہ ایک اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، بے شک، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اپنی ذات میں کہ اللہ جیسا اور کوئی نہیں، دو الہ نہیں، دو اللہ نہیں، اپنی صفات میں یعنی جو صفتیں میرے مالک کی ہیں ان میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ خالق کوئی اور ہے، نہ مالک کوئی اور ہے، نہ رازق کوئی اور ہے، نہ زندگی بخشنے والا کوئی اور ہے، یعنی سارے کے سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ خالق ہے، مالک ہے اور اس جیسا اور کوئی نہیں، تو پھر عبادت کا بھی وہی مستحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ ہے توحید۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارے لیے اہم کتنی ہے، یعنی اس کو ہم کتنا اپنائیں؟ ساری کائنات کا نظام جو ہے وہ توحید کے اوپر ہی چل رہا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ اس بات کے گواہ ہیں اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ انصاف کے ساتھ پورے کائنات اور نظام کو چلا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور یہ ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ساری کائنات وہ اللہ کی وحدانیت کی ہی قائل ہے تو انسان کو بھی اللہ کی وحدانیت ہی ماننی چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم سے کہا اے ابراہیم اپنے آپ کو میرا تابع فرمان کر دو، تو انہوں نے فرمایا کہ میں کیوں نہ فرما بردار کروں اپنے آپ کو اس ذات کا کہ جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب ہے اور ساری کائنات اسی کے تابع فرمان ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ وہی ذات ہے، آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے، زمین میں بھی وہی الہ ہے، یعنی اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کی جاتی سوائے جن اور انسان کے، کہ یہ دو مخلوقات ہیں جو اس لحاظ سے یعنی ظلم و زیادتی کی طرف چلے گئے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا، ورنہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، کہ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کوئی بھی ہوں یہ باطل ہے، یہ بالکل بے ثبوت چیزیں ہیں اور بیکار ہیں، اور اللہ ہی بلند اور کبریائیوں والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کائنات کا نظام جب چل رہا ہے توحید کے اوپر، تو انسان کو بھی اپنے آپ کو اسی نظام کے تابع کرنا چاہیے دل و جان کے ساتھ، تو اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ پھر اس کی ہر محنت وہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہوگی، وہ کامیاب دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی وہ توحید کے اوپر ہی ہے۔ دیکھیں قرآن نے کہا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلَ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِین۔ اے پیغمبر ان لوگوں کو کہو زمین میں خوب سیر کرو، پہلی قوموں کے نشانات دیکھو اور کہ ان کا انجام کیا ہوا، اور وجہ کیا بتائی، دنیا کوئی اور وجوہات بتائے گی یہ وجہ بنی تھی، یوں یہ قوم ہلاک ہوئی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، سبب یہ تھا کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثریت وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو نہیں ملنے دیا، آمیزش نہیں کی ظلم کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب فرمائیے گا معرفت الہی کے مفہوم اور تقاضے کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں؟ جی، جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں ہم جب اپنے خالق کو پہچانیں گے نہیں تو ہم اس کے تقاضے کیسے پورے کریں گے، بے شک، اس کے احکام کیسے مانیں گے، اس کی مناہی سے، اس کی منہیات سے جس سے اسے روکا ہے کیسے رکیں گے، کیونکہ عربی میں کہا جاتا ہے اذا عرفت الامر سہلت لک الاوامر، کہ جب آپ حکم دینے والے کو پہچان لیتے ہیں تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ وہی بات کوئی اگر ہم سے جس بھی نوعیت کا فرد کہتا ہے تو اس کے کہنے کا ہم لاج رکھتے ہیں، فرق ہوتا ہے۔
تو جب ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیں گے تو پھر ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ تو مالک کو پہچاننا، جیسا کہ شیخ صاحب نے بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا ہے، تو اس میں رب جو ہے، رب کا لفظ، یہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں قرآن مجید کے آغاز، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ آیت بتاتی ہے ہمیں کہ جو رب ہے، رب کون ہوتا ہے؟ جو وجود بخشتا ہے کسی چیز کا، جس وجود کی وہ اہل ہے اس کو وہ وجود دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ ماحول فراہم کرتا ہے، مچھلی کو پانی کے اندر، اور جو خشکی کے جانور ہیں ان کو وہاں پہ، جو ذرا ناز و نعم والا ہے، نازک ہے، اس کو اس حیثیت سے، پرندوں کو اس حیثیت سے، تو وہ اسی طرح وہ وجود اور ان کو وہ حالات اور ماحول فراہم کرتا ہے، پھر ان کو پروان چڑھاتا ہے، پھر ان کو رزق دیتا ہے۔ یہ سب رب کے معنی ہیں جو ہم الحمدللہ رب العالمین میں کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا تعارف ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ سورت جو سورہ فاتحہ ہے، اس میں اہم بات جو یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف پہ ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوئی۔ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کی حیثیت سے جاننا اور پہچاننا ہے، اور اسی کی روشنی میں پھر ہم نے اس کی الوہیت کی طرف جانا ہے کہ جو رب ہے وہی معبود ہونا چاہیے، جس نے ہمیں وجود بخشا ہے وہی ہمارا معبود ہو۔ تو یہ وہ ایک تعلق ہے۔ تو جب ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ وہی الہ ہے، وہی ہمارا رب ہے، تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے حکم کو مانیں، اور اس نے جو جو ہمیں حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو معرفت کے تقاضے ہیں اور اس سے جو ہمیں نتائج اور ثمرات نظر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اور کسی ذات کے اندر وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر لا سکیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایسا ہے ہی نہیں، کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ وہ بہت بڑی ذات ہے اور بہت بڑا اس کا ایک نظام ہے، اور وہ قدرتوں کا مالک، اور وہ سارا متصرف واحد، باقی سب تو تابع ہیں، باقی سب اس کے حکم کے پابند ہیں، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ تو اس کے برابر کسی کو نہیں لا سکتے، اس کے برابر سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہر چیز سے بہت ہی بڑا ہے۔ یہ اس کے ثمرات ہمارے دل میں، اور یہی جو توحید ہے، یہی اصل میں توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ تو اس سے پھر انسان کے اندر جو جرت اور جسارت پیدا ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی اس حوالے سے، یعنی عموماً لوگ کہتے ہیں نا، شاید علامہ اقبال نے ایسی کوئی باتیں نہیں کی، وہ کہتے ہیں ہم نشیں مسلم ہوں میں، توحید کا حامل ہوں میں، اس صداقت پر ازل سے عادل شاہد ہوں میں، نبض موجودات میں پیدا حرارت اس سے ہے، مسلم کے تخیل میں جسارت اس سے ہے۔ اللہ اکبر، واہ۔ یعنی مسلم کو جو جسارت ملتی ہے نا، جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی فتوحات ہوتی رہیں، اس کے پیچھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر وہ مکمل یقین، توکل اور ایمان رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھی ان کو کیسی فتوحات، کیسی نصرتوں سے نوازا، اور کیا کرتے رہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اثرات تھے۔ وہ کہا نہیں کرتے تھے کہ ہم اس لیے ہمارے جو مقصد ہیں جنگ کے مقاصد وہ یہ ہیں، ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لے کے آئیں۔ اب جس نے خود پہچانا ہو وہی یہ بات کر سکتا ہے نا، اس کو یہ بتایا کہ ہم کس کے در پہ لوگوں کو لا رہے ہیں۔ وہ در ایسا ہے کہ نہ وہ چھوڑا جا سکتا ہے، نہ اسے بے رخی اختیار کی جا سکتی ہے، اور اس سے تو ہمیں قوت اور ایمان اور یقین کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں جس سے ہم دشمن سے ٹکرا جاتے ہیں۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ شیخ صاحب فرمائیے گا، توحید کی اقسام، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، اس کو ہم سادہ الفاظ میں کیسے بیان کریں گے؟ جی، ان قسموں کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے محترم شیخ صاحب مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ربوبیت اور اسی طرح اس کے افعال وغیرہ، تو دیکھیں توحید ربوبیت یہ ہے کہ رب ہونے میں، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، رازق ہونے میں، اور اس طرح دیگر جتنے بھی
بندوں کے اوپر تصرف کے جو معاملات ہیں، جیسے عزت دینا یا کسی سے عزت چھین لینا کسی حکمت کی بنا پہ، کسی کو غنی کر دینا، کسی کو فقیر بنا دینا، اور کسی کو صاحب اولاد بنا دینا، کسی کو بے اولاد رکھنا، کسی کو تھوڑی عمر دینا، کسی کو لمبی عمر دینا، یعنی یہ جتنے اختیارات ہیں یہ اس واحد رب کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اسی کو یہ اختیارات اسی کے اندر ہیں۔ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین وللہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور نوازنے والا وہی ہے، غریب نواز وہی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو یہ ساری کے ساری جو آیات ہیں یہ کیا ہیں؟ توحید و ربوبیت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات، یعنی وہ اسماء اللہ کے لیے، اللہ کے اسماء ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، کہیں اللہ نے اپنے اسماء ذکر کی ہے سورہ حشر کے آخر میں، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کہیں کہا صفات کے بارے میں وللہ المثل الاعلی فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو بھی کوئی صفات کسی کے اندر آپ تصور کر سکتے ہیں، اللہ مالک الملک میں اس کی ذات کے شایان شان بلند ترین وہ صفات ہیں، وہ کسی کے اندر نہیں ہیں۔ تو یہ صفات اللہ کے اندر کس طرح مانی جائیں؟ کیونکہ اللہ سمیع ہیں، بصیر ہیں، جبکہ اللہ نے اپنے بندوں کو بھی ایسی صفات سے متصف کیا ہے، ان کے اندر بھی یہ چیزیں رکھی ہیں کہ بندہ بولتا بھی ہے اور بندہ سنتا بھی ہے، بندہ چلتا بھی ہے، بندہ فیصلے بھی کرتا ہے۔ لیکن بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ مالک الملک وہ ذات ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اس کے مشابہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس طرح اللہ کی ذات وہ بے مثل ہے، اس طرح اپنی صفات میں بھی وہ بے مثل ہیں، یعنی اس کی سماعت وہ نہیں جس طرح مخلوق کی سماعت ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ اللہ سمیع ہے اور اس کی کوئی تحریف کر دیں، تبدیلی کر دیں کہ سماعت سے جو انسان کو کوئی بات سن کے ایک مفہوم یا معنی معلوم ہوتا ہے تو اللہ سنے بغیر اللہ کو وہ معنی معلوم ہوتا ہے، یہ ساری تحریف ہیں، تبدیلیاں ہیں، تعطیل ہیں۔ تو ان چیزوں، یا اللہ تعالیٰ کو ایسا کہنا جیسے بندے سنتے ہیں یا مخلوق سنتی ہے اللہ ایسے سنتے ہیں، یہ تشبیہ ہے۔ اور تعطیل کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ سمیع تو ہے لیکن ہم اس کو کہیں کہ وہ سننے والا ہے، یہ معنی نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ گمراہیوں والے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کو ماننا جو اللہ نے اپنی خود بیان کی ہیں قرآن مجید کے اندر، یا اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، تو وہ اسماء و صفات اللہ کے اندر ماننا۔ ایک ہے نفیاً، ایک ہے اثباتاً۔ اثباتاً یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں اپنی صفت بیان کی ہیں ان کو اس طرح مانا جائے، اور جس چیز کی اللہ نے نفی کی ہے اللہ تعالیٰ کو ان سے منزہ اور پاک مانا جائے۔ جیسے مثال طور پہ عاجز آنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک نقص ہے، یہ عیب ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ یا اس طرح مثال طور پہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ مالک الملک نے آسمان اور زمین جو ہے 6 دنوں میں بنائے، اور پھر نعوذ باللہ اللہ تھک گئے، ہفتے کے آرام کیا۔ قرآن نے خود اس کی نفی کی ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى۔ کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کر کے وہ تھکا نہیں ہے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ کہیں کہا وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ اور کہیں کہا کہ اللہ مالک الملک کو آسمان اور زمین کی حفاظت تھکا نہیں سکتی، ولا یؤودہ حفظہما، آسمان اور زمین کی حفاظت تھکا نہیں سکتی۔ کہیں اللہ کہتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، ولا یظلم ربک احدا، بندے تو کیا اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تو یہ نفیاً اور اثباتاً اللہ کی صفات کو ماننا، اور اس میں کسی کو شریک نہ ماننا،
کسی کو شریک نہ ماننا۔ اگر کسی بھی صفت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا تو یہ کھلا شرک ہے اور یہ ایمان اور توحید کے منافی ہے۔ اور اس طرح تیسری قسم ہے الوہیت، جب اللہ کی ذات کو مان لیا، اس کی صفات کو مان لیا اور اس میں وحدہ لا شریک مان لیا، پھر لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو وحدہ لا شریک اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے تو پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو نہ خود خالق ہے بلکہ مخلوق ہے، جو رازق نہیں بلکہ مرزوق ہے، وہ روزی کا محتاج ہے، اور جو اپنی زندگی قائم نہیں رکھ سکتا بلکہ وہ جب چاہے اللہ اس کو موت کی وادی میں لے جائے گا، جو خود اتنا عاجز ہے وہ عبادت کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ صرف ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ جیسے قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا ان کی والدہ کے بارے میں، جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ ان کو نعوذ باللہ خدا بھی کہا، یہ بھی کہا کہ اللہ ان کے اندر حلول کر گیا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہیں نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، کہ مسیح بن مریم وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی اللہ نے رسول بھیجے، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ۔ اور کہیں کہا قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم، اور ایک قرات میں وہو یطعم ولا یطعم، کہ کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو ولی اور سرپرست اور کارساز بنا لوں؟ وہ اللہ جو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کو وہ کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا، اور یہ کہ وہ خود بھی کھانے کا محتاج نہیں۔ کہیں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے، لیعبدون کا معنی لیوحدون مفسرین نے کیا ہے کہ وہ عبادت کے اندر مجھے ہی یکتا مستحق مانے اور میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ کیوں؟ ما ارید منہم من رزق، میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ مجھے کما کے دیں، میرے خزانے بھریں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، نہ میں ان سے کھانے کا مطالبہ کرتا ہوں نہ رزق کا مطالبہ کرتا ہوں، میں تو خود رزاق ہوں، میں تو ہر ایک کو روزی دینے والا ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں مضبوط ہوں، میری تدبیریں بڑی مضبوط ہیں۔ تو اللہ مالک الملک کی توحید کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ تین۔ توحید پھر ذات، توحید پھر یعنی جس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں، اور توحید اسماء و صفات، اور توحید الوہیت۔ بہت بہت خوبصورت آپ نے ڈیفائن کیا ہے مفتی صاحب۔ توحید کی نشر و اشاعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں سے آگاہ فرمائیے گا۔ جی، توحید کی نشر و اشاعت چونکہ یہ اہم ترین عقیدہ ہے، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام اور ہمارے اعمال وہ سب اسی پہ بیس کرتے ہیں، یعنی اگر اس میں کوئی شک و شبہ ہو، یہ ٹھیک نہ ہو، یہ لڑکھڑاتا ہو یہ عقیدہ توحید، تو پھر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ بے شک۔ تو اس کو جو ہے اس کی نشر و اشاعت کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ دعوت دی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا اس کو یہی پیغام دے کے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت سے اپنا دامن بچانا ہے۔ اب چونکہ اللہ کی عبادت کے سوا جتنے ہیں وہ طاغوت ہیں، جن کی عبادت ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، وہ کسی بھی حیثیت، کسی بھی شیپ، کسی بھی صورت، کسی بھی شکل میں ہوں تو وہ طاغوت ہیں۔ تو ان سے بچ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن تھا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے امتیوں کو یہ دعوت دیتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ سیدنا عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل دعوت کا آغاز ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو وہ مدینہ کے پاس رہتے تھے، تو وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی تھی کہ ایک ہستی ہیں جو ایک اللہ کی طرف بلاتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، بس ان کو یہ پتہ تھا کہ ایک شخص، ایک ہستی ہیں جو ایسی دعوت دیتی۔ انہوں نے جا کے پوچھا باقاعدہ کہ من انت، کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ پوچھنے لگے کہ نبی کون ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے۔ تو یہ پوچھنے لگے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی، ارسلنی بصلۃ الارحام، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ رحمی دینے کے لیے بھیجا ہے، یعنی وہ پیغام مجھے دیا۔
دوسرا وکسر الاوثان کے وثن کو توڑنے کے لیے. اب یہ وثن کا لفظ اس قدر جامع ہے کہ اس میں جس کی بھی پرستش کی جاتی ہے اللہ کے سوا اسے وثن کہتے ہیں. جیسا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو صلیب لٹک رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وثن قرار دیا. تو جس کی گلے میں لٹکی جی صحیح، جس کو بھی یعنی جو چیز جس کی پرستش کی جاتی ہے اللہ کے سوا وہ وثن ہے. ایک لفظ صنم ہے نا، صنم تو بت کو کہتے ہیں، لیکن وثن ہر وہ چیز ہے، اس میں بت بھی آ جاتے ہیں، اس میں دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں جس کی ایسے اس کو شعار بنا کے اس کی پوجا ہوتی ہے، اس کو حیثیت دی جاتی ہے. تو بکسر الاوثان، بتوں کو یا وثن کو توڑنے کے لیے، وَيُوَحَّدَ اللَّهُ کہ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا نکارہ بجایا جائے، اور ولا یشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. سبحان اللہ. یہ یعنی آپ کی دعوت جو ہے نا شروع ہی سے ایسی تھی. بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ وہ توحید کو پیچھے کر کے تو باقی امور پہ کہتے ہیں جی آئیں سب اس پہ جمع ہوں اور ایسے کریں. نہیں، جب تک توحید پہ ہم جمع نہیں ہوں گے ہمیں وہ قوت نہیں آئے گی، وہ جسارت نہیں آئے گی، وہ ایمان کی کیفیات نہیں آئے گی. کیونکہ سب سے پہلے اللہ کو ایک مانیں گے تو ہم کتاب کو ایک مانیں گے اور رسول کو ایک مانیں گے. جب اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانیں گے تو پھر تمام چیزوں میں کمی رہ جائے گی. اور اسی وجہ سے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تکالیف وہ جھیلیں، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ بہت سی، یہی تھا نا فرق کہ توحید اور وہ کہتے تھے نہیں دوسرے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حوصلہ دیا. اب عموماً دیکھیے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی چاپ سنی، جنت میں سنی. اچھا، یہ ثابت حدیث ہے. اب یہ چاپ سننے کی جو فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھا، اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات یہ عرض کروں کہ دیکھیے کہ انہیں جب وہ یہ مستحب امر کر رہے تھے نا کہ ہر ایک وضو کے ساتھ وہ نفل پڑھتے تھے، وضو کے تحیۃ الوضو، تو اب انہیں نہیں پتہ تھا کہ میرے اس عمل کی جو ہے نا وہ کیا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، ان کو نہیں پتہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ اس میرے صحابی کا یہ عمل اس قدر حیثیت کا حامل ہے کہ اس کو جنت میں قدموں کی چاپ سنائی گئی، کہ وہاں پہ جیسے گویا چل یہاں رہے ہیں تو چاپ جو ہے وہاں پہ سنائی دے رہی ہے. اب ان کو نہیں پتہ تھا. اب یہ تو لوگ عموماً فضیلت میں اس کو لیتے ہیں، لیکن اس جنت میں جانے کے لیے جو آہد کی صدائیں جو آج بھی مکہ کے پہاڑوں پہ اگر ہم اپنے کان لگائیں تو وہاں سے وہ آئیں گی کہ آہد کی صدائیں. اب وہ کوئی اس طرف کوئی نہیں آتا. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فضیلت والی باتیں تو لوگ لے ہی لیتے ہیں، جی اس کی فضیلت اتنی ہے، اتنی دفعہ پڑھیں گے یہ ملے گا، اتنی دفعہ، لیکن وہ احد کی طرف نہیں آتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور یہ جو عقیدہ تھا ان کے اندر بٹھایا، اور اس کی وجہ ہی سے ان کو اتنی اذیتوں کا شکار ہونا پڑا، اور اس کی وجہ ہی سے ان کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اپنی اولاد، اپنے بال بچے اور اپنے قیمتی اثاثے وہ چھوڑنے پڑے اسی توحید کی وجہ سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی میں اپنے اس عقیدے کو بالکل واضح کر دیا تھا کہ یہ ہے ہمارا عقیدہ. اب دیکھیے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سردار ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ جی انہیں روکیں، یہ ہمارے معبودوں کی نفی نہ کریں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے وہ بیان کریں، لیکن ان کی نفی نہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر سورج کی شعاعیں لانے کا بھی مجھے کہہ دیں تو میں وہ لے آؤں، لیکن یہ نہیں میں کر سکتا کہ میں اس توحید سے پیچھے ہٹوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے شروع سے لے کے آخر تک اس پہ گامزن رہے. اس میں کوئی بھی ایسی بات قبول نہیں کی آپ نے جس سے اس کو چھپایا جائے، اس کی کوئی یعنی چھوڑا جائے. حالانکہ وہ چاہتے تھے، جیسے قرآن مجید میں کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ان کی خواہش ہے کہ کچھ آپ نرم ہوں، کچھ وہ ہو جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا فَلَا تُطِیعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، کہ آپ نے ان میں سے کسی بھی قسمیں اٹھانے والے اور انتہائی رسوا کی آپ نے بات کو تسلیم نہیں کرنا. آپ کے ذمے جو لگا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو آپ کے ذمے ہے اس کو آپ کر گزریے اور مشرکین سے اعراض کیجئے، ان سے رخ پھیریے.
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک دعوت توحید کے حوالے سے بہت اہم. بہت خوب، بہت خوب. ناظرین، عقیدہ توحید کے حوالے سے، توحید کے مفہوم اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے آپ بڑی خوبصورت گفتگو دونوں مشائخ کی، علماء کی سن رہے تھے. عقیدہ توحید کے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو بھی آپ نے سنا کہ وہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے نشر و اشاعت کے لیے کیا کچھ کیا یا کیا کچھ برداشت کیا، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عقیدہ توحید کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں اور ان کے اعمال کیا تھے. یہ سب کچھ آپ سن رہے ہیں. سلسلہ جاری رہے گا. اذان فجر تک وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. ویلکم بیک ناظرین. برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. یو اے این نمبر پلیز میں دہرائے دیتا ہوں، 04211170000 جس پر آپ کالز کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. اس کے ساتھ واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200. ناظرین، معزز مہمانان گرامی، گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عقیدہ توحید کے حوالے سے، اس کے مفہوم اور تقاضوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی. اسی تسلسل کو آگے چلاتے ہیں. محترم مفتی صاحب فرمائیے گا کہ توحید کے فضائل اور فوائد کیا ہیں؟ توحید کی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ مقرب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ یہی توحید ہی اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. بے شک. اگر وہ ساتھ دوسری چیزیں شامل ہوں، اس کے ساتھ کسی اور کے سے بھی اسی طرح امیدیں، خوف وہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ قرب نہیں مل سکتا. اور اس کی فضیلت میں یہ ہے، یہ تھوڑی بات ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت اسی نقطے پر مرکوز رہی، تو یہ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے لاتی ہے. اور ایک بات اہم یہ ہے کہ اسی پر نجات ہے. بے شک. جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ تھا نا، اس میں جو سوار ہوئے وہی کامیاب ہوئے، اور آج جتنی انسانیت ہے انہی سے ہی آگے بڑھی ہے. ذریۃ من حملنا مع نوح، اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو ہم نے سوار کیا تھا، اب ان کی اولاد ہی باقی ہے. باقی سارے لوگ مٹ گئے، ختم ہو گئے، ان کی اولادیں، نسلیں وہ ختم ہو گئی. تو یہ جو نسل باقی ہے، یہ اب نجات پانے والے کون تھے؟ جو کشتی میں سوار ہوئے. تو ایسے ہی سمجھیے کہ جو لوگ اب اس توحید کی کشتی پر سوار ہوں گے وہی بچیں گے. جو اس پہ نہیں آتے ان کے کوئی تذبذب کا شکار ہیں. پلیز جی کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، فیصل آباد سے ہیں ہماری بہن. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ جی فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے پلیز؟ جی، میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میں نے یہ قرآن پاک کے ترجمے میں پڑھا ہے کہ جو بیٹا فوت ہو جائے تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں، پوتے پوتیاں، ان کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر بیٹی فوت ہو جائے تو تب بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ جی ٹھیک، بہت شکریہ کال کے لیے. جی مفتی صاحب فرمائیے گا. جی، جب کوئی شخص فوت ہو اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہوں اور پوتے بھی ہوں، تو جو بیٹا فوت ہو جائے تو اس میں پھر اس کے بیٹوں کو آگے، اس کے یعنی جو اس کے پوتے ہوں گے، ان کو شریعت میں حصہ نہیں ملتا. پاکستانی قانون کے اندر ہے ایسا، لیکن شرعاً ان کا حصہ نہیں بنتا. ہاں، اگر اس شخص کے بیٹے اور بیٹیوں میں سے کوئی نہ ہو پھر پوتوں کو ملے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر بیٹے اور بیٹیاں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، محض پوتے ہی ہیں اور پوتیاں ہیں، تو پھر ان کو حصہ ملے گا. اگر بیٹے اور بیٹیوں میں سے کوئی بھی موجود ہے تو پھر یہ اصول ہے وراثت کا کہ جب پہلے اقرب موجود ہوں تو ابد جو ان کے بعد والے آتے ہیں ان کو پھر حصہ نہیں ملتا، کیونکہ بیٹے اور بیٹیاں یہ اقرب ہیں نا میت کے.
تو اقرب کے بعد جو ہوں گے ان کو پھر حصہ نہیں ملے گا. اس وجہ سے پوتے اور پوتیوں کا حصہ بیٹوں اور یہ بیٹیوں کی موجودگی میں نہیں ہے, لیکن پاکستانی قانون میں رکھا ہوا ہے. جی آپ گفتگو کر رہے تھے, اس کو کنٹینیو کریں بریک میں. اور نواسوں کے متعلق بھی انہوں نے پوچھا. نواسے تو کسی صورت میں وراثت سے حصے دار نہیں ہیں, نہ تو بیٹوں کی موجودگی میں, نہ بیٹی کی موجودگی میں, نہ بیٹی کے بعد. ٹھیک ہے, ان کا حصہ نہیں ہے, وہ اولو الارحام میں آتے ہیں, ان کا حصہ. ٹھیک ہے. کالر ہیں ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شوکت حسین صاحب مندرہ سے. سر مزاج بخیر ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی. فرمائیے. عقیقہ کے بارے میں مسائل کیا ہے؟ کس کے؟ عقیقہ کے مسائل کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. میرا حال شیخ سے استفادہ کرنا. جی شیخ آپ فرمائیں, عقیقہ کے مسائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, یہ اللہ ہی نوازتے ہیں. تو اس کے شکرانے میں عقیقہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا دیں تو 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ 2 بکرے, دمبے, میل فیمیل جو بھی میسر ہوں 2 وہ ذبح کیے جائیں, اور وہ تقسیم بھی کیے جائے اور کھایا بھی جائے, اور اس کا نام بھی 7ویں دن رکھا جائے. اور اسی طرح اس کے جو سر کے بال ہیں وہ مڑوائے جائیں, اور پھر جو بالوں کا وزن ہے اس کے مطابق چاندی صدقہ کیا جائے. تو آج کل تو کرنسی ہے, یعنی اس چاندی کا جتنا وزن بنتا ہے اتنے روپے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کار دیے جائیں. اور حدیث میں یہ ہے کہ کل مولود مرتہن بعقیقتہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر بچہ ہو یا بچی وہ اللہ کے ہاں گروی رکھا ہوتا ہے, اور اس کے عقیقے کے عوض جب عقیقہ کرتے ہو, اللہ کا شکر ادا کرتے ہو, تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو مکمل عافیت کے ساتھ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. اور بیٹی ہو تو اس کی طرف سے 1 بکرا جو ہے وہ 7ویں دن ذبح کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ عرض یہ ہے جی, میں نے پہلے بتایا ہے کہ میری عمر 74 سال ہو گئی ہے جی. تو اس وقت 10-12 سال کی 8-10 سال 12 سال کی عمر میں ہمارے استاد صاحب نے ہمیں نماز سکھائی تھی. ٹھیک. تو اس نے کہا تھا کہ رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر پڑھنی ہے, ٹھیک. رکوع میں جا کے نہیں پڑھنی. سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر پڑھنی ہے, سجدے میں جا کے نہیں پڑھنی, وہاں تسبیح پڑھی جاتی ہے. ٹھیک. تو آج ہمارے امام ہیں مکمل تکبیر سجدے میں جا کے پڑھتے ہیں, مکمل تکبیر رکوع میں جا کے پڑھتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ کوئی سیکھنے والا نہیں, کوئی سکھانے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. میں بہت تو شکریہ. بہت پریشان ہوں, میں تو اس لیے اب نماز بھی اپنی اکیلا ہی پڑھتا ہوں. جی ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ کال کے لیے. جانتے ہیں مفتی صاحب سے. مفتی صاحب آپ فرمائیے. جی, جو تکبیرات کا نا سلسلہ وہ ایسے ہے کہ جب بھی جو ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تکبیر ہے, جب جانے لگیں تو تب کہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں حین یحوی, جب آپ جھکنے لگتے تھے تو تکبیر کہتے تھے, منتقل ہونے لگے ہیں تو تکبیر کہیں. اب مقتدیوں نے کب ہونا ہے یہ بات کا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں پہنچ جاتے تھے تو پھر مقتدی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ سجدے میں جاتے تھے, لیکن تکبیر اس وقت کہنی ہے جب آپ سجدے میں جانے لگے ہیں. یہ بات ان کی ٹھیک ہے, جو استاد محترم نے بتایا وہ بالکل حدیث کے مطابق ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اگر اس وجہ سے کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی یا کچھ ایسا ہے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ استحبابی ہے نا چیزیں, تو اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نماز علیحدہ پڑھیں. یعنی اس وجہ سے ہاں مسجد میں جانا چھوڑ دیں یا علیحدہ نماز پڑھیں. اصلاح کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے, اور یقیناً جب وہ حدیث کا حوالہ دیں گے تو انہیں پتہ چل جائے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کرن حبیب لاہور سے. جی میری بہن فرمائیے. جی میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ مطلب ہم جو بچپن میں روزے رکھتے تھے نا رمضان میں, تو ہماری والدہ کیونکہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو ہم نا اپنا جو روزہ جیسے 15 روزے ہم کہہ دیتے تھے کہ اس کا جو ثواب ہے نا ہم اپنی مما کو کر دیتے ہیں. تو مطلب حیات ہے وہ الحمدللہ, تو اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں ہم؟
تو اور دوسرا یہ کہ میرے جو بھائی ہیں نا وہ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہیں، بڑے ہیں ماشاءاللہ، تو ماما کیا کرتی ہیں قرآن پاک پڑھ کر نہ جب اپنے لیے پڑھتی ہیں نا تو ان کے لیے بھی پڑھ دیتی ہیں. مطلب 2 بھائی ہیں تو وہ ان کو بھی کہہ دیتی ہیں کہ یہ ان کا بھی حصہ ہے. تو یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ ٹھیک ہے، کرنا چاہیے. اور اگر کوئی جیسے والد نہیں ہے میرے تو میں اپنے روزوں کا ثواب ان کو بھی کر سکتی ہوں کچھ اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. یہ میرا پہلا رمضان ہے جو پیغام ٹی وی کے ساتھ جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ یہ بہت ایمان میں جو ہے دعاؤں میں یاد روحانیت رکھیں کا ذریعہ بنا ہے ماشاءاللہ. اور بلکہ میں نے تو میرے پاس جو وہ ٹچ موبائل ہوتا ہے وہ نہیں ہے، اور میرے جو شوہر ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں مطلب عید پر آپ کو لا دوں گا نا، لیکن اب میں نے نا ان کو منع کر دیا. اب میں نے کہا کہ میرے لیے نا یہی چھوٹا والا موبائل ٹھیک ہے، اور یہ جو پیغام ماشاءاللہ جی آپ کا بہت شکریہ. پیغام ٹی وی کے حوالے سے آپ نے بڑے اچھے کلمات کہے. دیکھتی بھی رہیں پیغام ٹی وی، دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچائیں، اور دعا کریں کہ ہم ہر سال آپ کے پاس بہتر سے بہتر کوئی ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہوں. میں شیخ علوی صاحب آپ سے گزارش کروں گا ایک سوال آپ اس طرح جواب دیں. انہوں نے سوال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک ان کا پہلا سوال ہے کہ والدہ ماجدہ روزے رکھنے سے قاصر ہیں تو ہم 15 روزوں کا ثواب انہیں دے دیتی ہیں اور 15 اپنے لیے، تو یہ اس طرح نہیں ہے. دین کے اندر اللہ مالک الملک نے آسانیاں رکھی ہیں، اور ہر انسان جو عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ عمل ضرور کرے، اور جب عاجز آ جائے تو اللہ مالک الملک نے اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے اور یعنی سرخرو ہونے کے لیے اللہ نے خود راستے بتائے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. پہلے تو کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے، عاقل ہو، بالغ ہو، تو وہ اس کے ضرور روزے رکھے. اور اگر مرض عارضی ہو تو وہ جتنے دن وہ مریض رہا اور میڈیسن استعمال کرتا رہا اور روزہ رکھنے سے قاصر رہا تو فعدۃ من ایام اخر، لازم ہے کہ وہ جتنے دن رہ گئے اس کے روزے وہ بعد میں ان کی قضا دے گا. لیکن جو انسان مستقل معذور ہو جائے جس طرح ان کی والدہ ماجدہ ہیں تو ان کے لیے اللہ نے کہا ہے ففدیۃ طعام مسکین، کہ ان کے ذمے روزے نہیں ہیں، ہاں فدیہ ہے. اور فدیہ یہ یعنی فدیہ بدلے کو کہتے ہیں کہ اس کے عوض، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں ایک روزے کے عوض. تو یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم ایک عمل کریں اور کہیں یہ کچھ ثواب میں نے اپنے لیے رکھ لیا ہے کچھ دوسرے کے لیے. ہر انسان جو عمل کرتا ہے وہ اپنا فرض پورا کرتا ہے، تو ایک فرض میں 2 فرائض 2 لوگوں کی ادائیگی، یہ بالکل اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے ثبوت. جیسے کہ یہ دوسرے قرآن کے حوالے سے کہہ رہی ہیں ہر انسان اپنے اعمال کا مکلف ہے، اور روز قیامت اس کے اعمال کا پوچھا جائے گا. اب مثال طور پہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، کیونکہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے کہا گیا کہ اس کو پڑھو بھی، اس کو سمجھو بھی، اس پر عمل بھی کرو. تو یہ تو نہیں ہے کہ بس انہوں نے پڑھ کے تو بخش دینا ہے. قرآن تو سمجھنے کے لیے اور عمل کے لیے آیا ہے. اس طرح دیگر اعمال ہیں تو کوئی کسی کے طرف سے عمل نہیں کر سکتا. اس طرح فرائض جو ہے اپنے اپنی کرنے ہوتے ہیں، اور جو عاجز آ جائے تو وہ معذور ہوتا ہے، اور جب وہ عذر ختم ہو جائے تو پھر وہ اپنے فرض کو پورا کرے. ویسے والدین کو ثواب ملتا رہتا ہے، بالکل، یعنی جو بھی نیکی اولاد کرتی ہے نا والدین کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو یہ آٹومیٹک ہے، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جیسے شیخ نے فرمایا بہت خوبصورت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر ہیں جی ایک عثمان صاحب لاہور سے. سر کیسے مزاج ہیں، فرمائیے. الحمدللہ سر، شکر اللہ پاک کا. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ جی بالکل خیر و عافیت الحمدللہ. سر کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بڑا بیٹا محمد اذان اس کا نام ہے، اور ایک چھوٹی بیٹی ہے اس کا نام ردا فاطمہ ہے. ٹھیک ہے، بیٹی کا کیا نام ہے؟ ردا فاطمہ بچی کا نام ہے. ردا فاطمہ، ٹھیک. تو بچے کا نام محمد اذان ہے، تو وہ شروع سے لے کے نا تو اس وقت تک کی جو ہے نا وہ بیچارہ بیماریوں میں ہی جکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو نام کے حساب سے دیکھے بھلا اس کی ماں کا ایسا تو نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے، کوئی فیمس. بہت شکریہ بہت شکریہ. مفتی صاحب فرمائیے. جی اذان نام تو بہت پیارا ہے، یعنی یہ اسلامی ایک شعار ہے اذان، اس سے انہوں نے نام رکھا. تو ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. یہ نام کی وجہ سے ایسے کوئی اثرات نہیں ہیں.
یہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے ان کی جسمانی یا طبی طور پر کوئی ایسی ہو. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے. آمین آمین. بالکل. بیٹی کے نام کے حوالے سے بیٹی فریدہ ردا فاطمہ، تو وہ بڑا اچھا نام ہے. ردا کا مطلب چادر، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی جان. تو اس وجہ سے اس پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں وہ عفت اور پاک دامنی نصیب کرے. بے شک بے شک. گفتگو کر رہے تھے اب توحید کے حوالے سے، جی توحید جی کے فوائد کے. ہاں توحید تو دیکھیے، توحید جرت ہے، توحید قوت ہے، توحید جسارت ہے غیر مسلموں کے، یعنی جو بھی توحید کے خلاف ہیں ان کے لیے. اور اسی طرح جو ہے توحید ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط کرتی ہے، اور توحید کی وجہ سے ہماری عبادات قبول ہوتی ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا اور سب کا نام لے کے آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ شرک کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو پتہ ہے. لیکن یہ بتایا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر عقیدے کے اندر کالر ہیں آن لائن پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی محمد شفیع صاحب لیا سے. سر کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ بہت ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ماشاءاللہ. آپ کی خیریت ہے؟ جی سب خیر و عافیت بھلے چنگے. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اے پوچھنا بھی نماز جڑی ہے نا صبح 2 بجے عشاء کوئی ٹائم جو امام نیت کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ ساری مسجد امام مسجد کوئی نہیں، تو چلو بھی میں ہی خود پڑھا کے میں کو 10-12 صورتیں جڑی ہیں نا آخری آنی ہے. ٹھیک ٹھیک. بہت شکریہ. شیخ فرمائیے سوال. جی جی انہوں نے پوچھا کہ میں امامت کرواتا ہوں، امام ہمارا نہیں ہے، تو ہم کیا نیت کیسے کریں گے؟ کیونکہ باقی نماز تو آتی ہے، نیت کے الفاظ چونکہ احادیث مبارکہ میں منقول نہیں ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ تو یہ جو انہوں نے پوری نماز یاد کی، انہیں آتی ہے اور نیت کے الفاظ نہیں آتے اور نہ احادیث سے منقول ہیں، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز کا حصہ نہیں ہے. تو نیت وہی ہوتی ہے جو بندہ ارادہ کرتا ہے. جب ایک بندہ مسجد کے لیے نکلا، اس کو پتہ ہے کہ کون سی نماز ہے، کس لیے میں وضو کر رہا ہوں اور کس لیے میں جا رہا ہوں اور کس نماز کا وقت ہے، تو یہی اس کا ارادہ ہے. تو اس ارادے کو بنا کے انسان نکلے تو کسی بھی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی الفاظ منقول نہیں ہے. اگر ساری نماز وہ آ سکتی ہے عربی کے اندر، تو پھر یہ نیت کے الفاظ بھی عربی میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ دلیل ہے کہ نیت ارادے کا نام ہے، اور نیت کا جو لفظ ہے وہ نوا سے نکلا ہے. نوا کہتے ہیں گٹھلی کو، اور گٹھلی وہی کامیاب ہوتی ہے جو زمین کے اندر ہوتی ہے، جو اوپر ہو وہ کچھ نہیں، باہر آور نہیں ہوتی. دوسرا انہوں نے کہا 10-12 صورتیں آتی ہیں میں امامت. جی جی وہ تو ٹھیک ہے، 10-12 صورتیں بہرحال بڑھانا چاہیے، اور اس کا مطلب ہے کہ دوسرے اس سے بھی کم صورتیں یاد رکھے ہوئے ہیں، بڑھانا چاہیے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالرزاق صاحب ہیں چنو سے. سر ہاں جی ہاں جی. کیسے مزاج ہے؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز آف کر دیں. فرمائیے گا نہیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ فرمائیں. بیوی میری بہت ہو گئی ہے، ابھی ادھر جائیداد سے حصہ ہوگا سانو کہ نہیں؟ ایک بچی ہے تو میں. بیوی فوت ہو گئی جائیداد سے؟ سوری پلیز. ہاں جی ادھر ماپیاں لو. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے شیخ آپ کو. مجھے آواز تھوڑی سی کلیئر نہیں آ رہی. سوال پلیز دہرا دیں آپ اپنا دوبارہ پلیز. ہاں جی اپنا سوال دہرا دیں پلیز، ریپیٹ کر دیں ایک دفعہ. بیوی بہت ہو گئی ہے، ایک بچی ہے میری، تو ادھر بھی جائیداد سے حصہ ہوگا کہ نہیں؟ بیوی دے پچھوں ماپیاں لوگ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کے کہنے کا مطلب ہے بیوی فوت ہو گئی ہے، میری ایک بیٹی ہے، اس کے ماں باپ سے میری بیٹی کو کوئی جائیداد آئے گی کہ نہیں؟ اچھا اچھا نہیں، ان کو ملے گی. اور بیوی فوت ہوئی نا، اب بیوی کے حصے میں جو جائیداد تھی، بیوی کے حصے میں جو جائیداد تھی، اگر وہ کچھ چھوڑ گئی ہے تو وہ ان کے خامن یعنی جو سوال کرے انہیں ملے گی، ان کی بیٹی کو ملے گا. اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا، آدھا حصہ، اور باقی جو ہے وہ دیگر جو عزیز ہیں ان کو دیکھا جائے گا. لیکن اگر وہ عورت یعنی ان کی بیوی کو چھوڑ کے ہی نہیں گئی تو پھر تو حصہ نہیں ملے گا نا. یعنی وراثت بیٹی کی تقسیم ہونی ہے، نہ کہ اس کے نانا کی. بیٹی کی تقسیم ہونی. تو بیٹی کی وراثت یعنی جو فوت ہوئی ہے
اس کی وراثت کو دیکھا جائے گا. وہ اگر ظاہر ہے کوئی چھوڑ کے گئی ہے تو اس کے خاوند کو بھی ملے گی اور بیٹی کو بھی ملے گی. اگر نہیں چھوڑ کے گئی تو وراثت وہ اوپر سے تو نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر ہیں ایک اور جی، بلال صاحب سیالکوٹ سے. سر وعلیکم السلام جی. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک، فرمائیے. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی جماعت اگر کھڑی ہے اور بعض نماز تھوڑا سا لیٹ مسجد میں پہنچتے ہیں تو وہ پیچھے اپنی جماعت شاہ کی کروانا شروع کر دیتے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جماعت کے پیچھے دوسری جماعت نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے تھوڑی سی گائیڈنس ذرا پرووائڈ کر دیجیے. جی بہت شکریہ. سیالکوٹ سے کال ہے تو سیالکوٹ ہی جواب دیں. دیکھیں جی، اس میں دونوں صورتیں ہیں. نمبر ایک کہ وہ جو تراویح ہو رہی ہیں باجماعت، وہ اگرچہ نفل ہیں اور نفلی نماز عبادت ہو رہی ہے، تو یہ فرض کی نیت کر کے عشاء کی نماز کی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور جب وہ سلام پھیریں گے اگر تو دونوں رکعتیں ان کو مل گئی ہیں تو گویا 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ ان کو پورا ثواب ملے گا. اور اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امام صاحب نفل پڑھ رہے ہیں، وہ نفلی جماعت ہے اور میں فرض. تو یہ حدیث میں اس چیز کا بالکل واضح ثبوت موجود ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی جماعت، جبکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری جماعت ہو رہی ہے وہ نفل نماز ہے، اور اس میں تو کئی جماعتیں بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ ہو سکتی ہیں، لیکن بہتر اور احسن طریقہ وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں رائج کر دیا تھا. مسجد میں ایک جماعت ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھی جاتی تھیں. تو اگر کوئی فرضی جماعت اپنے پیچھے کروانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، جن کی نماز رہ گئی کیونکہ یہ نفل عبادت ہے اور وہ اپنا فرض پڑھنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ فرضی جماعت ہو رہی ہوتی تو پھر ان کے لیے قطعاً جائز نہیں تھا کہ اپنی الگ جماعت کرواتے. بہت بہتر. اور وہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ جس کے بیس پر انہوں نے یہ سوال کیا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التی قد اقیمت لہا، صحیح بخاری کی روایت، کہ جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہے مگر وہی جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے، اور تراویحوں کے لیے تو اقامت کہی نہیں جاتی. بہت بہتر. تو اس کا مطلب ہے اس کا اطلاق اس پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زبیر احمد صاحب لاہور سے. سر کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ جی، سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام بہت انفارمیشن ہے، اس میں بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، اللہ کا فضل ہے. بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ کی نوازش ہے. جزاک اللہ جی. مفتی صاحب سے ایک کوشچن ہے. جی جی. میرا بیٹا فرسٹ ٹائم تراویح پڑھا رہا ہے. اچھا. 15 سال اس کی عمر ہے. اس کی طرف سے ایک کوشچن ہے کہ اگر نماز تراویح پڑھاتے ہوئے کچھ الفاظ اگر جو رہ جاتے ہیں اور پیچھے سامنے بھی اس کو نہیں بتاتا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ. غلطی سے جو الفاظ رہ جاتے ہیں، غلطی لگ جاتی ہے، اس کے حوالے سے. یہ چونکہ جان بوجھ کے انہوں نے ایسا نہیں کیا اور سامع نے بھی اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کی، تو اب یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی یہ ان کو نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے ہو سکتا ہے، امکان ہے، انسانی وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر بعد میں انہیں یاد آ جاتا ہے، مثلا اسی رکعت میں انہیں یاد آ گیا کوئی حصہ رہ گیا ہے، تو وہ دوبارہ سے رپیٹ کر کے وہ حصہ کور کریں اور پھر آگے جائیں. کیونکہ اب نماز ہو گئی، تراویحیں ہو گئیں، اس کے بعد انہیں یاد آیا تو اب ظاہر ہے اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. اس پہ یہ اتنا ضرور ہے کہ سجدہ سہو لازم نہیں آتا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بھول جائے نا نماز میں، یعنی پڑھنا، یعنی جو پڑھنا تھا وہ بھول گئے تو اس پہ سجدہ سہو کرتے ہیں، اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بس اس پہ یہ ہے کہ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور اللہ سے معافی چاہتا ہوں، بس یہی ہے اس کا. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ایک اور. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عثمان صاحب لاہور سے. جی وعلیکم السلام. سر فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو صدقہ فطر ہے، فطرانہ بولتے ہیں جس کو، جی ٹھیک ہے، یہ رمضان میں ہی دینا ہے؟ میں نے اس دفعہ نا رمضان سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا تھا، رمضان کے 1 آدھ دن پہلے. تو وہ صدقہ فطر ادا ہو گیا یا پھر دوبارہ سے مجھے کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ. شیخ فرمائیں. صدقہ فطر کا جو اصل ٹائم ہے نا اس کی فرضیت کا، وہ ہے جب رمضان گزر جائے اور شوال کا چاند طلوع ہو جائے، اور یہ عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے یہ ہے اس کی فرضیت کا ٹائم، اور اسی وقت دینا چاہیے جب یہ چیز فرض ہو. لیکن استحباباً یہ ہے کہ کچھ دن پہلے رمضان میں کوئی ضرورت مند ہو یا انسان سمجھتا ہے کہ
میں پہلے دوں گا تو یہ متعلقہ بندے تک پہنچے گا اور اس کو فائدہ ہوگا، تو وہ کچھ دن پہلے، چند دن پہلے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ رمضان سے پہلے تو انہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ فطرانہ ادا کریں، وہ نہیں ہوا کیونکہ وہ قبل از وقت انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب ضمناً فرمائیے کہ صدقۃ الفطر کتنا ہے اس دفعہ؟ ہاں، ایک تو یہ بات کہ اس کے مقصد سامنے آ جانا چاہیے۔ یہ جو ہے نا روزے میں کمی بیشی رہ جاتی ہے، اس کی بھی یہ ادائیگی ہوتی ہے، اس کا ایک افزانہ کہہ لیں تھوڑا سا کہ ہم سے کوئی کمی بیشی، رمضان کے روزوں میں اگر یہ کوئی کمی تومۃ للمساکین اور ہاں طہرۃ للصائم، کہ نماز جو روزے دار ہے اس کے لیے پاکیزگی کا اور جو مسکینوں کے لیے کھانے کا باعث، تو یہ مقصد سامنے ہو تو پھر ظاہر ہے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آخر میں ہونا چاہیے تاکہ روزے رکھ رہے ہیں نا تو اس میں جو کمی رہے گی وہ آخر میں پوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو باقی ضمناً فطرانہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ سیدنا ابن عمر کی روایت ہے صحیح بخاری میں اور دیگر کتب میں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، فرض کیا ایک سا کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 2.5 کلو یہاں کے حساب سے، تو وہ جو اناج کھاتے ہیں جو عموماً ان کا ہے اس میں مختلف مقرر کیے گئے، جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق وہ دے دے۔ اس میں کھجور بھی ہے، اس میں منقع بھی ہے، اس میں گندم، اناج جو بھی ہم کھاتے ہیں، چاول بھی کر سکتے ہیں، جو بھی زیادہ لوگ کھاتے ہیں یا حیثیت ہے اس کے مطابق وہ ادا کریں۔ ایک آدمی کی طرف سے، ایک آدمی کی طرف سے۔ ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عباس صاحب گجرانوالہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اب تصویر نماز پڑھدیاں نے عورتاں یا بندے، کئی عورتاں کشمیاں عورتاں ہو کے جماعت کے نال تصویر نماز پڑھنی چاہیے یا کلیاں پڑھنی چاہیے؟ سوال ریپیٹ کر دیں۔ نماز تسبیح کے متعلق۔ اچھا، نماز تسبیح کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب فرمائیے۔ جی ویسے تو عموماً جو نفل نماز ہے یہ ہوتی ہے علیحدہ علیحدہ، ٹھیک ہے، جیسے تراویح ہیں ان کی دلیل موجود ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، تو اس کے علاوہ جو نفل نماز ہے وہ عموماً اکیلے اکیلے ہی پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں رائج اس لیے ہے کہ عام لوگوں کو تسبیحات نہ یاد نہیں رہتی، وہ کیسے یاد رکھیں کیونکہ اس میں زیادہ گننے کی بات ہے، تو پھر ایک امام کے پیچھے وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بھولے نہ کہ ہم نے کتنی پڑھی اور کتنی نہ پڑھی۔ تو اگر یہ ایک تعلیمی سلسلہ ہو جائے گا کہ تعلیم کے لیے آپ نماز تسبیح پڑھانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں وہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب جا کے نماز پڑھائی نا، انہوں نے کہا تھا، یہ وہ حضرت عمر کے جو تھے نا مواخات میں بھائی بنے، وہ تھے اتبان بن مالک، انصاری تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی آپ میرے گھر تشریف لائیے، میں اپنی ایک جگہ کو مسجد بنانا چاہتا ہوں، گھر کی جگہ کو۔ تو آپ تشریف لے گئے، یہ ٹائم نماز کا نہیں تھا لیکن آپ نے نماز کرائی باقاعدہ۔ تو اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ نفل نماز کرائی جا سکتی ہے، اور خصوصاً جب ایسی صورت ہو کہ لوگوں کو تسبیحات نہ یاد رہتی ہوں تو بندہ اگر امام ایسے کرا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طاہر صاحب تلا گنگ سے۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے کل بھی سوال کیا تھا، یہ آ رہی ہے، تو مجھے مسلسل چھوٹی چھاتی نلکی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ میرے قطرے ہر ٹائم نکلتے رہتے ہیں، تو سلوار صاف نہیں رہتی ہے۔ اس کے بارے میں مجھے بتلوانے والا بھی ہر ٹائم کوئی نہیں ہوتا ہے، اور اس کا مجھے بتائیے کیا میں اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی میری خدمت کرتی رہتی ہے، تو اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے؟ یہ سوال ہے مفتی صاحب سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ جی جو ان کی اہلیہ ان کی خدمت کر رہی ہیں تو وہ تو سمجھیں جنت کما رہی ہیں، سبحان اللہ۔ وہ ایسے سمجھیں ان کا جتنا کام ہے وہ ان کے لیے جنت کی ایک خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کرتی تھی، وہ ایک دن دودھ لے کے آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا جبریل کے ذریعے سے کہ سلام ہو، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی ہیں، تو بیوی اگر خاوند کی خدمت کرتی ہے صدقے دل سے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو باقی جو ان کا مسئلہ ہے کہ ان کو یورن بیگ لگا ہوا ہے اور اس میں وہی ہیں کل جنہوں نے بتایا تھا کہ میرا شاید ایکسیڈنٹ ہوا،
تو ایسی حالت میں پھر جب کوئی حل نہ نکلتا ہو، جہاں تک ان کی بساط ہے، جہاں تک طاقت ہے، کوئی حل نہیں نکل رہا اور وہ بیماری میں بھی ہے مبتلا، تو پھر ان کو نماز بہرحال پڑھنی ہے. اس کا جو بھی حل نکال سکتے ہیں، کوئی ٹیشو رکھ لیں، ان کو نماز کے وقت علیحدہ پھینک دیں، اور یا کوئی ایسا کپڑا رکھ لیں اس سے پھر وہ ہاں جی انڈر ویئر جو بھی ایسا کر سکتے ہوں، جس حد تک کر سکتے ہوں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، کیونکہ یہ عذر میں ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی اولاد یا کوئی نہیں ہوں گے یا کوئی ایسی صورت، تو اس وجہ سے وہ جو بھی کر سکتے ہوں اس پہ نماز بہرحال انہیں ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد الرحمن صاحب راول پنڈی سے. وعلیکم السلام سر، میرا نام عبد الرحمن ہے اور میں پینٹ کا کام کرتا ہوں. جی. اچھا سر، میرا ایک سوال تھا. میری وائف جو ہے ان کو نا جیسے حیض آ جاتا ہے نا، تو آج ان کا 6واں دن ہے، تو ابھی انہوں نے دوپہر کو نہا کے روزہ کرنا تھا، پاک ہونا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے داغ نہیں ہے، تو کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں آج یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کے لیے. جی. یعنی ابھی وہ پاک نہیں ہوئیں اور ان کو احتمال ہے کہ دوپہر کو ہوں گی، وہ آج روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ یہ حیض کی جو کنڈیشن ہے یہ روزے میں اگر بالکل اینڈ پہ بھی شروع ہو جائے نا تو وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو اس کیفیت میں جب تک وہ یطہرن اچھی طرح پاک نہ ہو جائیں. ہاں یہ ہے کہ ایک عورت سحری تک مکمل پاک ہو گئی ہے لیکن نہانے کا بھی اس کو ٹائم نہیں ہے اور اس کا حیض مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ نہا بعد میں لے گی، سحری کھا لے گی. لیکن ایک عورت ابھی اس کی کنڈیشن جاری ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکے گی. ٹھیک ہے. شیخ صاحب فرمائیے گا کہ توحید کے بغیر عبادت کا کیا تصور ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ توحید کے بغیر، توحید ہر عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے. توحید ہر عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے، اور توحید کے بغیر بڑی سے بڑی نیکی بھی اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں. اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کالر ہے ایک آن لائن، پلیز پہلے وہ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد عابد صاحب ساہیوال سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ پوچھنا چاہیں گے کہ عشر کے متعلق میں نے پوچھنا تھا. کس کے متعلق؟ عشر کے متعلق. ٹھیک ہے. نہیں وہ سوال پورا ہونے دیں. جی جی. اب میرا خیال ہے عشر کے متعلق یہ سوال ہے ہمارا کہ ایک تو یا تو زمین اپنی ہو تو پھر کیسے ادا کریں گے، یا زمین ٹھیکے پر ہو تو پھر کیسے ادا کریں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی دونوں صورتوں میں انہیں ہی ادا کرنا ہوتا ہے. دیکھیں جو مالک ہے اس نے ادا کرنا ہے. اگر ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے تو ٹھیکہ جب لے لیا زمین کا، اس کے پورے اختیارات اب ان کے پاس ہیں، تو اس وجہ سے عشر ٹھیکے پہ جس نے لی ہے اسی نے عشر دینا ہوتا ہے. مالک نے تو دے دی نا انہیں، اب یہ اپنے ٹھیکے کے اندر اس کا عشر وہ شامل کر لیں، یعنی اس سے قیمت زیادہ اسے لیں تاکہ وہ اپنا ٹھیکہ اچھے طریقے سے وہ عشر جو ہے وہ ادا کر سکیں. دونوں صورتوں میں انہیں ہی ادا کرنی ہے. مالک کو، اگر مالک خود کر رہا ہے تو پھر مالک کو، اور اگر ٹھیکے دار لے رہا ہے تو اس کو ادا کرنا ہے عشر. ٹھیک ہے. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ام فہد سے آلکوٹ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ نے میری کال ریسیو کی ہے. میں کب سے کال کر رہی تھی اور کتنے دنوں بس وہ کالز کا فلو ہوتا ہے اس لیے اٹینڈ نہیں ہو پاتی. کوئی بات نہیں، آپ فرمائیں. جی 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 بالکل بالکل. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جی الحمدللہ بہت زبردست ٹرانسمیشن ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے شہر میں کوئی ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ سنا ہے. بہت شکریہ. الحمدللہ. اور بچوں کو بھی سنوایا ہے، گھر والوں کو بھی سنوایا ہے الحمدللہ. اور میرا کوشچن یہ ہے جی جی کہ جب ہم اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں، اسلام کی طرف لے کر آتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا نماز کے لیے ان کو ایگری کرتے ہیں کہ آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھیں، لیکن میں یہاں پر دیکھتی ہوں کہ قرآن کا حکم ہے ایک طرف
کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ نہ ہو. لیکن جب ہم بچوں کو کہتے ہیں نماز کے لیے تو ان کو بہت سارے جو ہیں ان کے ٹیچرز یا ان کے قاری یا ان کے دوست کہ اس مسجد میں نہ جاؤ، یہاں نہ جاؤ، یہاں نماز نہ پڑھو، یہ فرقہ وارائیت کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہم بچوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کریں، کس طرح سے گائیڈ کریں، کس طرح سے ان کی رہنمائی کریں، کیونکہ وہ قرآن باقاعدہ سیکھ نہیں رہے. ٹھیک ہے اس طرح سے. تو اس کے حوالے سے پلیز گائیڈ کیجیے گا. بہت شکریہ. فرمائے مفتی صاحب. جی یہ تو انہوں نے خود ہی حل بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو دیکھیں کہ جہاں پہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیں، کیونکہ اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے. اور آپ نے یہاں تک فرمایا طرفہ بیدیکم، طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، کہ یہ قرآن مجید اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، کیونکہ جو قرآن کو تھامے گا وہ سنت کے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن مجید ہی میں سنت کو تھامنے کا حکم ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو. تو اس کا مطلب ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے لوگ جڑے ہوئے ہیں بس ان سے ان کو جوڑ دیں. تو انشاءاللہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، یہ اس پہ عمل کریں گی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. جو اصل سے جڑتا ہے وہ فرقہ نہیں ہے، جو علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں وہ فرقے ہوتے ہیں. ٹھیک میں اگر جی جلدی پلیز کال ہے. جی اس کا یہ ہے کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ جب ان کو نماز سکھائیں تو یہ تو ضرور سکھائیں نا جو اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے نماز پڑھنی ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز احادیث میں موجود ہے، تو جہاں بھی ان کو اس طرح کی نماز نظر آئے تو وہ اس میں شامل ہو جائیں. ہاں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو ہم یہ قطعاً نہیں کہتے کہ فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ نہ جاؤ، ہم تو کہتے ہیں باجماعت نماز پڑھو. ٹھیک، لیکن بہرحال جو سنت کے قریب ہے تو اس کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ زیادہ آپ کو فائدہ. بہت بہتر. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعیم الحسن صاحب بھاول پور سے. سر فرمائیے. ہاں سر میرا یہ سوال ہے کہ جو عقیقہ ہے بچے کا جی 7ویں دن ہی لازمی ہے یا جس کی پاس فرصت ہے وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے؟ اگر فرصت نہ ہو اس کے متعلق کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. شیخ صاحب آپ فرمائیں. جی اس سلسلے میں 7واں دن مستحب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جو ہے ہمیں سکھایا ہے. لیکن اگر 7ویں دن انسان کو توفیق نہیں ملی، اس کے پاس گنجائش نہیں تھی اور اس طرح اس کا یہ عقیقہ مؤخر ہو گیا تو پھر کوئی دن خاص نہیں ہے کہ پھر فلانے دن پھر جب بھی اس کو حالات میسر ہوں اس کے پاس تو وہ ضرور عقیقہ کرے جو عقیقہ رہ گیا ہے، چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں. ٹھیک. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد الخالق صاحب تلا گنگ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال یہ تھا کہ میری والدہ کی عمر 82 سال ہے اور وہ ویسے بظاہر ٹھیک ہے، کھانا پینا ان کا ٹھیک ہے، چلنا پھرنا ٹھیک ہے، لیکن دماغ ان کا جو ہے نا کام نہیں کرتا. وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچانتی. ان کی نماز اور روزے کے بارے میں کیا حکم ہے اور ان کا ہدیہ ہمیں دینا پڑے گا؟ ٹھیک بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی نماز تو کسی صورت میں معاف نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہوتی ہے جو فقہاء نے لکھی ہے کہ جب شعور کام ہی نہ کرتا ہو، یعنی کیونکہ نماز جو روزہ فرض ہے عاقل اور بالغ یہ دو ہوتی ہیں. تو جب عاقل نہیں ہے وہ تو ان پہ پھر شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے. تو وہ اگر عاقل نہیں ہے، ہاں یہ اپنی طرف سے ان کی طرف سے روزوں کا فدیہ دے دیں تو یہ اچھی بات ہے، نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ان کے اندر شعور نہیں ہے. نماز وغیرہ کا کوئی فدیہ جی نماز تو خیر ان پہ ہے نہیں، کیونکہ وہ عاقل ہونا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اب وہ نماز پڑھیں گی تو کیا کہیں گی اس نماز کے اندر جب ان کا شعور کام نہیں کر رہا. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کا کہ نماز کیا چیز ہے، وہ بھول چکی ہیں اس چیز کو. بالکل ٹھیک. تو مفتی صاحب اس طرح فرما رہے ہیں کہ روزوں کا فدیہ البتہ یہ بہتر ہے کہ وہ دے دیں. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. راشد علی بھائی نارووال سے. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنا خیریت ہیں؟ بالکل خیر و عافیت، اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ. فرمائیے.
سر میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں جو خیال آتے ہیں جی اس سے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ. نماز میں خیالات آتے ہیں. جی نماز میں تو خیالات آنے ہیں کیونکہ آپ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس نے تو حملہ کرنا ہے. وہ جیسے دشمن کو دیکھ کے حملہ کیا جاتا ہے, ہم اس کے دشمن بن گئے کیونکہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں. اب اس نے خیالات ڈالے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں کھڑا ہوتا ہے, تفصیلی حدیث ہے, وہ شیطان آ جاتا ہے, اسے پھر وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ یاد کر وہ یاد کر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خنسب نام بھی بتایا, یعنی اس شیطان کا نام ہے باقاعدہ خنسب. تو آپ نے فرمایا یہ وسوسے ڈالتا ہے. تو اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس کو وسوسے آ گئے اس کی نماز گئی, آپ نے یہ فرمایا کہ جب وسوسے آئیں تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی بائیں طرف تھوڑا سا تھتکار دے, یہ اس کا حل ہے. یعنی ایسے سمجھے نماز کے کسی بھی رکن میں کسی بھی حصے میں شیطان کے وسوسے آتے ہیں تو آپ اپنی بائیں جانب تھوڑا سا تھتکار دیں گے. ساتھ والے نمازی کو کوئی تکلیف نہ ہو تو ایسے تھتکارنے سے یہ ہوگا شیطان کو بڑی ضرب لگے گی کہ یہ میں اس کو ورغلانا چاہتا تھا. جی جیسے وہ میرے نا بائیں جانب بڑی ایک محترم ہستی بیٹھی ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اپنے سینے کی طرف ایسے کر کے, ہاں جی, کیونکہ ادھر دل بھی ہے اور ایسے وہ یہ تھوڑا سا ادھر ہو کے ایسے, تو اس طرح پھر وہ جو ہے نا اس کا اثر جو ہے نا زائل ہو جائے گا, شیطان پہ ضرب لگے گی. بہت بہتر. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران صاحب سیالکوٹ سے. ڈچکوٹ عمران صاحب ڈچکوٹ سے. سر کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. بالکل اللہ کا بڑا احسان ہے. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر جو اپنے حالات کی وجہ سے حقیقہ نہیں ادا کر سکتا, ہمارے 5 بچے ہیں, اس کا کیا کفارہ ادا کریں گے؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی صاحب. جی جو عقیقہ نہیں کر سکتا نا, جیسا کہ شیخ نے فرمایا یہ ایک ایسا امر ہے جو واجب نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جس کے پاس استطاعت نہیں, ہم اس سے دلیل لیں گے نا. جس نے 2 مہینے کے روزے رکھنے تھے تو اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو ٹوکرا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ آپ نے کہا یہی تقسیم کر دو کھجوروں کا, تو اسے کہا اس مدینہ کی بستی میں مجھ سے زیادہ جو ہے نا غریب نہیں ہے, تو آپ نے کہا تم ہی کھا لو. تو اس سے ہم استدلال کریں گے کہ اگر کسی کے پاس شرعی احکام میں سے ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ پھر عند اللہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے حالات میں بہتری لے آئے تو یہ کر دیں. اور اس میں ایک بات یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ عقیقہ فوت شدہ بچے کا بھی کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ نہیں لوگ سمجھتے, اگر کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے کسی بھی دن, شروع کے دن بعد میں, تو اس کا بھی عقیقہ ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ کا بھی, محترم شیخ صاحب آپ کا بھی. پروگرام کا وقت بالکل کلوز ہو رہا ہے. ناظرین عقیدہ توحید کے حوالے سے, اس کے مفہوم کے حوالے سے آپ نے بریک سے پہلے ابتدائی گفتگو سنی تھی, اور بریک کے بعد آپ کی کالز جو ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا ہوتی ہیں. آپ لوگ پیغام ٹی وی کو دیکھتے ہیں, اپنے مسائل کا حل جانتے ہیں. پروگرام کا وقت بالکل کلوز ہے. میں محترم مفتی نعمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر دعا فرمائیں. شیخ صاحب سے فرمائیں بالکل مختصر 1 منٹ میں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. خوش رہیے, مسکراتے رہیے, دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. یہ مہینہ عالیشان ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان.